ہوں گے جن کے کاروبار پہ یہ ٹھپا ہے کہ ان کی دکان سے یہ چیز لے لو خالص ہوگی، نہیں خراب ہو سکتی. آپ بھی علاقے کے لوگ بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، بتا دیجیے کس دکان پہ وہ ٹھپا لگا ہوا ہے کس چیز کا کہ یہاں پہ خالص چیز ملے گی، گھٹیا چیز غلط چیز ملے گی. چند ہوں گی، کیوں نہیں سب، کیونکہ سب ہونی چاہیے. اللہ کا تو حکم یہی تھا. عدل کے ساتھ احسان کا حکم ہے. احسان کی بڑی اہمیت ہے. آج احسان کی شکل کیا ہے؟ 2 لفظوں میں وضاحت کر دوں. احسان کیا ہے؟ اپنے بھائی کا خیال رکھیں، کیونکہ اسی میں آگے یہ بات کہی رہی ہے نا کہ ایتاء ذی القربیٰ، پاس والوں کو دو. یہاں ہر قرابت دار، اس میں صرف رشتہ دار ہی نہیں آتے، آپ کا پڑوس بھی آتا ہے. آپ کے کاروبار اور دکان کے پڑوسی، آپ کے آفس کے پڑوسی، آپ کی ٹیبل کے برابر ٹیبل پہ بیٹھنے والا، آپ کا سفر کا ساتھی، ہر جگہ جو آپ کا پاس والا ہے، جو قرابت دار ہے، عارضی طور سے جو وقتی طور سے بنا، جیسے سفر میں آپ کی سیٹ کے برابر بیٹھ گیا، یا رشتے سے بن گیا کہ پھوپھی ذات بھائی ہے، عمر بھر ساتھ ہے، ان کو دینے کا حکم ہے. اور یہی دینا احسان ہے. کسی کو ضرورت پہ مدد کرنا. ہمارے ہاں ایک عام روش اس وقت کیا ہے کہ بھائی بھائی سے جلن، حسد اور کاٹ میں مبتلا ہے. ایک گھر میں ایک بھائی بہت خوشحال، 2 بہت بدحال. ان کو فکر نہیں ہے اس بات کی کہ ہم کچھ اپنا مال اس کو دے دیں، اس کی مدد کر کے اس کو اٹھائیں اوپر. وہ یہ سوچیں کہ جس طرح اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے. دیکھیے اگر میں یہ سوچوں، یہ قرآن کریم میں ذکر ہے جہاں قارون کا ذکر ہے کہ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اپنے مال پہ مت اترا اور اس رب سے ڈر جس نے تجھے دیا ہے اور احسان کیا کر. تو اس نے کہا یہ تو میرے علم کی وجہ سے اللہ نے دیا ہے. تو اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ مال مجھ کو میری وجہ سے ملا ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے، تو غلط فہمی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے جو اس کو ملا ہے. ورنہ ساری محنت 1 منٹ میں اکارت چلی جاتی ہے، کاروبار یوں بیٹھ جاتے ہیں، کھیتیاں یوں ختم ہو جاتی ہیں، بلڈنگیں یوں زمین بوس ہو جاتی ہیں. ایک جھٹکا آتا ہے. یہ آج شام کو تیسرے پہر میں جو طوفان آیا، ذرا سے شدت بڑھ جاتی ہے علامان الحفیظ، تو دہلی میں کیا حال ہوتا. یہ کٹرینا اور جو ممالک میں آپ خبریں پڑھتے رہتے ہیں، امریکہ میں یا کہاں جو طوفان آتے ہیں، جو بلڈنگیں ایک دم یوں ختم ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کوئی چیز ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا فضل ہے. میں ایسے کیسے کہہ دوں کہ ملکیت اللہ کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ فضل اور یہ چیز جو مجھے دی ہے اس کا بڑا شکر ہے. اور اس سے میں اگر دوسرے کی مدد کرتا ہوں تو یہ اس کے نصیب کا تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میرے ذریعے وہاں پہنچوا دیا. گویا مجھے چن لیا اس کام کے لیے کہ میں یہ رزق اس تک پہنچا دوں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے، یہ ہے چیز سوچنے کی جو قرآنی کردار ہے کہ میرے اللہ نے جو فضل مجھے دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ میں اپنے بھائیوں تک پہنچاؤں اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد. اس کی بخوبی اجازت ہے. ہاں فضول خرچی کی ممانعت ہے، لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کی اجازت ہے. تو احسان. اور دوسری چیز یہ ہے کہ احسان کر کے جتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کر کے جتانے سے اچھا ہے کہ احسان نہ کرو. ہمارا یہ مزاج ہے کسی کے ساتھ احسان کر دیتے تو یہ مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں سلام کرتا رہے، ہمیں چھوٹا سا لمحہ بنا لے، کہتا رہے کہ حضرت آپ نے تو بڑا کرم کر دیا، کاروبار بیٹھ گیا تھا، بچے کی شادی رک گئی تھی، آپ نے مدد کر دی. اور اگر وہ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا احسان فراموش ہے. یہ دیکھیے کتنا غیر قرآنی رویہ ہے ہمارا. اللہ کہتا ہے احسان کر کے بھول جاؤ جس طرح کہ میں تم پہ احسان کرتا ہوں. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ جس طرح ہم پہ احسان کرتا ہے ہم بھی دوسروں پہ احسان کریں اور بھول جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ یاد رکھے، میرا احسان مند رہے، اور اگر نہیں رہتا تو میں اس پہ الزام دیتا ہوں. اور سماج میں ایسے آدمی کو برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت برا تو وہ شخص ہے جو احسان کر کے اس کی اہمیت کو قائم رکھتا ہے. الٹی سوچ ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن بند ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں گیا. ہم اس کو احسان فراموش کہتے ہیں، کہتے ہیں 8ویں سور کا والے بھائی، اس کے تو خیال ہی نہیں کرتا کیا کیا تھا میں نے اس کے ساتھ، ہم یہ منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو، اور اگر تم اسے صفقہ کر دو تو تم سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. سامنے نہ پڑو اس کے، کیونکہ وہ شرمندہ ہوگا، بجائے اس کے کہ سامنے جا کے روز سے کہا وہی کب دو گے. اللہ یہ کہتا ہے کہ اسے شرمندگی سے بچاؤ، مت پڑو اس کے سامنے. اور اگر تم اسے صدقہ کر دو یعنی اس پہ چھوڑ دو اگر وہ تنگ دست ہے تو اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یہ انداز احسان کا.
ان 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا. اور منع کس چیز کے لیے گیا؟ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے بے حیائی سے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، ہر وہ چیز جو بغاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے کی ہے. آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ گھر گھر فحاشی کھلے عام چلتی ہے، ٹیلی ویژن کی شکل میں، کیبل کی شکل میں، سیٹلائٹ کی شکل میں، اور اس کے بعد اب انٹرنیٹ پہ. ہم سب خاموش. کم از کم مجھے کہیں سے اس بات کے لیے چرچا، کسی جگہ سے یہ اعلانات نہیں ملتے کہ اس ٹیلی ویژن کا کیا ہوگا. یہ جو ٹیلی ویژن کی نسلیں ہیں جو تیار ہو کے کالج میں آتی ہیں، جن کو میں دیکھتا ہوں، آپ یقین جانیں، میں جانتا ہوں میرے دل پہ کیا بیتتی ہے کہ یہ مسلمان گھر کی بچی ہے، مسلمان گھر کے لڑکے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا انداز زندگی کیا ہے، یہ مسلمان نام رکھتے ہوئے کس انداز کی زندگی جیتے ہیں. لیکن پھر میں سوچتا ہوں اس معصوم بچے کا قصور کیا ہے، اس کو تربیت کس نے دی، کس ماں باپ نے اس کو سکھایا کہ اسلامی کردار کیا ہے، کس استاد نے، کس مولوی نے، کس موذن نے، کس ممبر سے اس کو سمجھا دیا گیا کہ تیرا مسلمان کا کردار کیا ہے. جب ہم نے اس کو سکھایا ہی نہیں ہے تو میں اس بچے کو کیوں الزام دوں؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا سوال ہے کہ ہم جب گھر میں LCD اور 80 انچ کے اور 90 انچ کے ٹیلی ویژن لگا کے چلے آتے ہیں تو اس پہ کیا چیز چل رہی ہے، یہ کیا سکھایا جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں. اور فحاشی گلیوں میں دیکھیے آپ، جس وقت ویڈیو کا دور چلا تھا تو ویڈیو کے پوسٹرز گلی گلی لگے ہوئے ہیں. گلی میں کوئی بڑا گلی کا، کوئی چودھری، کوئی میر محلہ، کوئی محلہ سدھار کمیٹی کا آدمی دکاندار سے ہی نہیں کہتا یہ گھٹیا تصویریں کیوں لگاتے ہو، کر رہے ہو CD کا کاروبار، ٹھیک ہے، یہ تم جانو کہ کیا حلال حرام، لیکن تصویریں ہٹاؤ، سب کی نظر پڑتی ہے، بےہودگی ہے. اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائیے. کپڑوں کی دکانوں پہ مجسمے رکھے ہوئے ہیں عورتوں کے، برہنہ جسم کا ایک ایک حصہ آپ دیکھ لیجیے. ہم لوگ خاموش. یعنی مسلمان کی دکان پہ بھی اسی طرح ڈسپلے ہے جس طرح کہ غیر مسلم کی دکان پہ. کیا فرق رہ گیا؟ کس انداز کی کمائی ہے، کس انداز کا کردار ہے، اور ہم سب خاموش ہیں. اس انداز کا ذکر نہیں ہے. ہر جمعے کو یہ سنتے کہ اللہ تعالیٰ فحش کو منع کرتا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے بیٹھے رہتے ہیں کہ خطبے کے دوران بولنا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، لیکن وہ اتباع کہاں ہے؟ کیونکہ واقفیت نہیں ہے. یہ ایک آیت ہے جس کو اکثر ہم لوگ نماز میں پڑھی جاتی، جانتے ہو کہ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. جھنجھوڑنے والی چیز ہے. صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا؟ دین کا مفہوم آخرت کے لیے بھی آتا ہے، یوم جزا و سزا کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ یوم جزا و سزا کو جو جھٹلاتا ہے وہ در حقیقت دین کو بھی جھٹلاتا ہے، یعنی اللہ کے نظام کو بھی جھٹلاتا ہے. کیونکہ جس کو آخرت پہ یقین ہوگا، جس کو آخرت کا خوف ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رہے گا، بندگی کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کون لوگ ہیں جنہوں نے دین کو جھٹلایا ہے؟ کون؟ نمبر 1 پہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے والے. آپ اندازہ لگائیے ہمارے سماج میں یتیم کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہے. خاندانوں میں، معاملہ داری میں دیکھ لیجئے، دکانوں پہ، چائے کے ہوٹل میں یتیم بچے کام کرتے دکھ جائیں گے. جو خوشحال گھرانے ہیں ان کے گھروں میں یتیم بچے نوکری کرتے دکھ جائیں گے کہ ان کے بچوں کے بستے اسکولوں کے اٹھا کے لے جاتے ہوئے دکھ جائیں گے. یہ یتیم کا برتاؤ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یتیم کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہے اس نے دین کو جھٹلا دیا. ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا؟ کون ہے وہ شخص جو یتیم کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو اکساتا نہیں. ولا یحض علی طعام المسکین. مسکین کون ہے؟ جس کا گھر بار چھوٹا ہوا ہے، بے گھر ہے، نادار ہے. اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ہم کھانا کھلائیں بلکہ لوگوں کو اکسائیں، موٹیویٹ پیپل ٹو فیڈ دی ڈسپلیسڈ پرسنز. جو لوگ گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، ہمارے شہر میں جو گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، ہم ان کو مثال کے طور پہ بہاری کر کے گالے. ابے بہاری کون ہے؟ بیچارہ بہاری. کیا ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں؟ چلے جائیں گے اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. اگر سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی ہوگی تو ہم پھر شہر چھوڑ کے دوسری جگہ جائیں گے. تو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا اس نے دین کو جھٹلا دیا. اور تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنے صلاتوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، دینے کی چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں. روک کے رکھیں گے، مال کو، چیز کو روک کے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کیوں ناشکرا ہے؟ کیونکہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ مال کا شکر نہیں ہے. مال کا صحیح شکر کب ہے کہ اس مال کا صحیح استعمال کیا جائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہیں کہ ان کو مستحقین پہ خرچ کرو. ایتاء ذی القربیٰ پاس والوں کو دو، مسکین کو دو، یتیم کو دو، مسافر کو دو. گویا قرآن کا کردار مسلمان کا یہ ہے، دینے والا. غور فرمائیے، رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا آخری وقت حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ عائشہ گھر میں کیا ہے، آپ نے فرمایا چند کھجوریں. آپ نے کہا فوراً تقسیم کر دو. یہ گھر اور گھرانہ کیفیت تھی اس رسول پاک کی جس کی امت ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہ کس انداز کی زندگی تھی کہ چند کھجوریں رسول اللہ کہا تقسیم کر دو. رکھو مت، کیونکہ رکھی ہوئی یعنی استعمال نہیں ہو رہی، تقسیم کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. گویا اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت میں ڈال رہے ہو، کیونکہ اس مال کو روک رہے ہو جس کے لیے اللہ نے منع کیا. احسان کا طریقہ اختیار کر لو، اللہ محسن کو پسند کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں کس کس پہ خرچہ ہے؟ ہر وہ جس کا ذکر پیچھے آ چکا، چاہے وہ قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، یہ سارے اللہ کے راہ کے خرچے ہیں. مال کو ان پہ خرچ کیجئے. اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت پہ نہ ڈالو. اور ہلاکت کس انداز کی ہوگی اس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانی